رمضان کریم۔ اس مبارک رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔ جدھر وہ عالی مقام۔ السلام علیکم، آپ کا ہوسٹ عبدالقادر آپ کی خدمت میں 15 رمضان کی ٹرانسمیشن کے ساتھ حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور شکر ہوا، اللہ پاک نے 14 رمضان خیر و عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک باقی رمضان بھی خیر و عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی حکایت اس کا ترجمہ پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین ہم روزانہ جو ہے اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس آیت کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ کر اور اس کے متن کو جان کر اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک بہت غفور الرحیم ہے، اللہ پاک بہت مدد کرنے والے ہیں۔ آج پروگرام میں ہم نے شامل کیا ہے سورہ عادیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ جیسے کہ ناظرین میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ آیت اور ترجمہ ایک ساتھ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں، چونکہ جو ہے وہ زیادہ لوگ جو ہے 10 سے 15 جو صورتیں ہیں، آخری صورتیں، ان کو جو ہے اپنی نمازوں میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں، تو اگر ہم ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک ہمیں جو ہے نماز میں خشوع و خضوع اور اچھی طریقے سے اللہ پاک میں عطا فرمائیں گے، اور ہمارا زیادہ سے زیادہ دھیان نماز میں ہوگا، اور ہم یہ جان سکیں گے کہ میرا رب ہم سے اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جس صورت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں میرا رب ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ کی نظر ہے سورہ عادیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعادیات ضبحا، اور سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر اس وقت دشمنوں کی فوج میں جا گھستے ہیں۔ ان الانسان لربه لکنود، کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ تو مال سے سخت محبت کرنے والا ہے۔ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جب مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور پھر جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا پروردگار اس روز سے خوب واقف ہوگا۔ تو ناظرین اس صورت میں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، ان گھوڑوں کی قسم کھا رہے ہیں، اور وہ گھوڑا وہ جانور جو اللہ پاک نے ہم جو ہے انسانوں کے لیے جنگ کا سامان میں سے ایک سامان پیدا کیا،
وہ ان کی بتا رہے ہیں کہ وہ گھوڑے جنگ کے لیے کتنے تیار، یقیناً ان کی وہ تیاری اور جس طرح ان کا جو ہے وہ سرفٹ دوڑنا اور زمین پر جب پیر وہ مارتے ہیں تو چنگاری کا نکل جانا اور جو ہے وہ گرد اڑاتے ہوئے جو ہے جنگ کے دوران جنگوں میں شامل ہو جانا، تو یقیناً یہ جو گھوڑوں کی حرکات و سکنات ہیں یہ یقیناً اس پہ بیٹھے ہوئے اس مجاہد کی بھی ہوں گی، یقیناً جو اسے قابو میں لیے ہوئے اور وہ چل رہا ہوگا۔ جو لوگ جنگوں میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اسی طرح جس طرح یہ سرکش جو گھوڑے ہیں ان کی جو آب و تاب ہے اسی طریقے سے جنگوں میں شامل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں۔ تو یقیناً وہ لوگ جو جنگ و جدل میں اپنا حصہ دیتے ہیں وہ لوگ جو مال کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، یقیناً روز قیامت جب ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو دل ہمارا ایک ایک راز کھول دے گا اور بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے بہت خوب واقف ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے بالکل اللہ کی عبادت سے لے کر اور جہاد فی سبیل اللہ تک جہاں ہمیں موقع ملے ہم بالکل اپنے آپ کو ہر دم جو ہے تر و تازہ رکھیں اور ہم ہر وقت ہمارا دھیان جو ہے بالکل اللہ کی طرف ہماری نظریں ہوں اور دھیان ہمارا جو ہے مقصد پہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال بخوبی جانتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تمام عمل میں جن سے میرا رب راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قبول فرمائے۔ روزانہ کی طرح آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عبدالرافع موجود ہیں جو دعائی کلمات سے جو ہے ہمیں مستفید کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے رحمت عظیم کے مہمان السلام، قرآن کے نزول کے سامان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے، انوار مصطفیٰ کا اجالا لیے ہوئے، حمد خدا کا ساتھ حوالہ لیے ہوئے، حوالہ لیے ہوئے، حوالہ لیے ہوئے، تو آ گیا ہے اے ماہ ذیشان السلام، تو آ گیا ہے اے ماہ ذیشان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام، کیوں نہ تجھے سلام کرے عرش اور زمین، کیوں نہ تجھے سلام کرے عرش اور زمین، تیرے سبب سجدوں میں جھکنے لگے جبیں، جھکنے لگے جبیں، جھکنے لگے جبیں، جزدان میں رہے نہیں قرآن السلام، جزدان میں رہے نہیں قرآن السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام، پھر مسجدوں میں رونق آباد ہو گئی، پھر مسجدوں میں رونق آباد ہو گئی، بھولی ہوئی عبادتیں پھر یاد ہو گئی، پھر یاد ہو گئی، پھر یاد ہو گئی، ہم پر بڑا ہے تیرا یہ احسان السلام، ہم پر بڑا یہ تیرا ہے احسان السلام، رمضان السلام، اے رمضان السلام، صد شکر تیرے ساتھ ہے پیغام عید بھی، صد شکر تیرے ساتھ ہے پیغام عید بھی، یعنی کہ تیرے بعد ہے روزے سعید بھی، روزے سعید بھی، روزے سعید بھی، کہتے ہیں تجھ کو عامر و ریحان السلام،
کہتے ہیں تجھ کو عامر و ریحان السلام رمضان السلام اے رمضان السلام رمضان السلام اے رمضان السلام ماشاءاللہ سبحان اللہ رمضان السلام رمضان السلام بہت پیارے کلمات تھے دعا کے آئیے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ اے رحمن الرحیم اے مالک و مولا یا رب العالمین اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک اے انسانوں اور جنت کے مالک یا رب العالمین اے فرشتوں کے معبود یا رب العالمین اے بیماروں کو شفا دینے والے اے بادشاہوں کے بادشاہ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں اللہ اے اللہ تیرے خطاکار بندے ہیں اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اللہ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں اور خطاؤں سے معافی مانگتے ہیں اللہ اے اللہ ہم معاف فرمائے اللہ اے اللہ ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اللہ اے اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے اللہ اے اللہ ہم گناہگار ہیں اللہ اے اللہ سیاکار ہیں اللہ اے اللہ نا شکرے ہیں اللہ اے اللہ تیری نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں اللہ اے اللہ تیری ہر نعمت کو استعمال کرتے ہیں اللہ اے اللہ ہماری زبان اے اللہ ہمارے شکر کی طرف نہیں جاتی ہے اللہ اے اللہ یا رب العالمین تو ہمارا رب ہے اللہ اے اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں اللہ اے رب العالمین تجھ سے اللہ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ اپنے ولایتوں کی اللہ اے رب العالمین توبہ کرتے ہیں اللہ اے اللہ معافی مانگتے ہیں اللہ اے رب العالمین تو ہماری معافی کو قبول فرمائے یا رب العالمین اے رب العالمین ہمیں صحیح نماز ادا کرنے والا بنا دے اللہ نماز میں اللہ تلاوت اور اس کو سمجھ کے تلاوت کرنے والا بنا دے یا رب العالمین اے رب العالمین تو ہمیں وہ زندگی عطا کرے اللہ جس سے تو راضی ہوتا ہے اللہ یا رب العالمین ہمیں تیرے احکام کی فرمانبرداری کرنے والا بنا دے اللہ یا رب العالمین تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے اللہ آپ کو وعدہ ہے اللہ جس کو آپ عطا فرمائیں گے اللہ ہمیں تو اللہ محض آپ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ یا رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین یا رحمن الرحیم یا رب العالمین جو قرضدار ہے اللہ ان کا قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین حلال رزق کے اللہ وسعت اور فراوانی کی سعادت عطا فرما یا رب العالمین کسی دست نگر اور محتاج نہ بنا یا رب العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا اللہ ہمیں بھی مانگی عطا فرما یا رب العالمین اے اللہ جو مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما یا رب العالمین میرے رب ہم پر رحم فرما یا اللہ ہم پر رحم فرما ہماری مغفرت فرما ہماری مرحومین کی مغفرت فرما یا رب العالمین یا رب العالمین جو پڑھا سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد المبارک وسلم علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین رحمتک یا ارحم الراحمین اس دعا کے ساتھ ہماری آج کی نشریات کا وقت ختم ہوتا ہے کل انشاءاللہ نئی صورت ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوگی جب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالقادر کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان كريم.